بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث مدلس کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سند کے راویوں میں سے اگر کوئی راوی گھر جائے یا گھرا دیا جائے تو اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ کبھی تو راوی کا گھرنا ظاہر ہوتا ہے اور کبھی راوی کا گھرنا پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب راوی کا گھرنا ظاہر ہو تو اس کو سقط ظاہر کہتے ہیں۔ سقط ظاہر کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی 4 اقسام ہم پڑھ کر آ چکے: معلق، مرسل، معدل اور منقطع۔ سقط باطن یا سقط خفی کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی 2 قسمیں بنتی ہے، ایک حدیث مدلس اور ایک مرسل خفی۔ آج سقط خفی کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی پہلی قسم مدلس پڑھ رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: المدلس ومن اقسام المنقطع المدلس بدم المیم وفتح اللام المشددۃ ويقال لهذا الفعل التدلیس ولفاعله مدلس بکسر اللام۔ اور منقطع کی اقسام میں سے مدلس بھی ہے۔ پھر مصنف اعراب بیان کر رہے ہیں کہ میم کے دمہ اور لام مشدد کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے مدلس۔ ويقال لهذا الفعل التدلیس، اور حدیث مدلس روایت کرنے کا فعل جو ہوتا ہے اس کو تدلیس کہتے ہیں، اور اس فعل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں لام کے کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مدلس کو منقطع کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ یہ قابل وضاحت ہے۔ ما قبل میں آپ منقطع کے 2 معنی پڑھ چکے ہیں۔ ایک منقطع وہ ہوتا ہے کہ جو قسم بنتا ہے، یعنی حدیث متصل اور حدیث غیر متصل۔ حدیث غیر متصل کی 4 اقسام بنی تھی۔ سقط ظاہر کے اعتبار سے جو حدیث متصل نہیں ہوتی، راوی کا گھرنا ظاہر ہوتا ہے، اس اعتبار سے 4 اقسام بنی تھی: مرسل، معدل، معلق اور منقطع۔ تو منقطع تو خود قسم بنتی ہے، مدلس اس کی قسم کس طرح بن سکتی ہے؟ تو وہ منقطع جو قسم بنتی ہے یہاں پر وہ مراد نہیں، بلکہ ایک اور معنی ہم نے منقطع کا پڑھا تھا، وہ منقطع کے جو مقسم بنتا ہے اور غیر متصل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حدیث متصل اور حدیث منقطع۔ منقطع بمعنی غیر متصل، جس کی سند متصل نہ ہو۔ اب جس کی سند متصل نہیں ہوگی تو اس کے اندر سقط ظاہر کے اعتبار سے بھی جو حدیث ضعیف کی اقسام بنتی ہے وہ بھی آ جائے گی، اور سقط باطن کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی جو اقسام بنتی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ تو یہاں پر وہ منقطع مراد ہے کہ جو مقسم بنتی ہے، نہ کہ وہ منقطع جو قسم بنتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں: صورت التدلیسی، تدلیس کی صورت۔ محدثین کرام نے تدلیس کی 9 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ایک قسم کے ذریعے حدیث مدلس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں: وَصُورَتُهُ أَنْ لَا يُسَمِّيَ الرَّاوِي شَيْخَهُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ بَلْ يَرْوِي عَمَّنْ فَوْقَهُ بِاللَّفْظٍ يُوهِمُ السِّمَاعَ وَلَا يَقَعُ كَذِبًا كَمَا يَقُولُ عَنْ فُلَانٍ وَقَالَ فُلَانٌ۔ تدلیس کی صورت یہ ہے کہ راوی روایت کرنے والا نام نہ لے اپنے اس استاد کا جس سے اس نے حدیث سنی ہے، بلکہ وہ نام لے روایت کرے عمن اس شخص سے فوقہ جو اس کے استاد سے اوپر ہے، باللفظ ایسے لفظ کے ساتھ یوہم السماع جو کہ وہم ڈال رہا ہو سننے کا، ولا یقع کذبا تاکہ اس کا قول جھوٹ واقع نہ ہو، جیسا کہ راوی کہتا ہے عن فلان، فلاں سے روایت ہے، وقال فلان یا فلاں نے کہا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ بیان کیا اس کی وضاحت یہ ہے کہ زید راوی ہے اور زید کے ایک استاد حامد بھی ہیں۔
اور حامد کے استاد خالد ہیں۔ یہ تینوں ہم عصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ زید نے حامد سے بھی حدیثیں لی ہیں اور خالد سے بھی حدیثیں لی ہیں۔ اب زید حدیث روایت کرتے ہوئے اپنے استاد کو بیچ میں سے گھرا دیں۔ مثلا کوئی حدیث اس نے حامد سے سنی ہے خالد کے واسطے سے، یعنی ڈائریکٹ وہ حدیث اس نے خالد سے نہیں سنی بلکہ حامد کے ذریعے خالد سے سنی ہے۔ اب زید ایسے انداز میں روایت کرے کہ جس سے یہ وہم ہو رہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ زید نے یہ حدیث بھی خالد سے سنی ہو، حالانکہ زید نے وہ حدیث خالد سے سنی ہوئی نہیں ہوتی۔ زید اپنے اصل استاد کو حامد کو بیچ میں سے گھرا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ یعنی زید نے خالد سے بہت ساری حدیثیں سنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جو حدیث وہ روایت کر رہا ہے بعینی ہی ڈائریکٹ خالد سے وہ حدیث نہیں سنی ہوئی ہوتی، بلکہ وہ حدیث اس نے حامد کے واسطے سے خالد سے سنی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی حامد نے وہ حدیث خالد سے سنی ہوتی ہے اور حامد اپنے شاگرد زید کو بیان کرتا ہے، لیکن جب زید آگے اپنے شاگردوں کو بیان کرتا ہے تو اپنے استاد کو بیچ میں سے گھرا دیتا ہے اور ڈائریکٹ یوں کہہ دیتا ہے کہ عن خالد، خالد سے روایت ہے۔ اب یہ ایسا لفظ استعمال کرا ہے کہ جس سے یہ وہم پیدا ہو رہا ہے کہ جس طرح زید نے خالد سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، یہ حدیث بھی ڈائریکٹ زید نے خالد سے سنی ہوگی۔ یہ ایک وہم پیدا ہو رہا ہے۔ اس طرح کے وہم میں ڈالنے والے الفاظ مدلس اس وجہ سے استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا یہ قول جھوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا قول جھوٹ ہو گیا، اگر وہ واضح انداز میں یوں کہہ دے کہ سمعت خالدن، میں نے خالد سے حدیث سنی، حالانکہ اس نے نہ سنی ہو، تو اس صورت میں یہ جھوٹ ہے، اور جب اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو پھر اس کی ساری حدیثیں مردود ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے مدلس راوی صراحتاً ایسا الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ جس سے معلوم ہو یقیناً کہ یہ حدیث اس نے جس شیخ کا نام لے رہا ہے یعنی خالد کا، اس سے سنی ہے۔ ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو سماع کا وہم ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی بات جھوٹ نہ ہو جائے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدلیس کے لغوی معنی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ، لغت میں تدلیس کہتے ہیں کتمان عیب السلعۃ فی البیع، تجارت کرتے ہوئے سامان کے عیب کو چھپانا تدلیس کہلاتا ہے۔ یہ اس کے لغوی معنی ہے، یعنی عیب چھپایا جاتا ہے۔ وقد یقال انہ مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام واشتدادہ، یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدلیس کے مشتق منہ کا معنی بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تدلیس دلس سے مشتق ہے، اور دلس کے معنی ہے اندھیرے کا مل جانا اور اندھیرے کا شدید ہو جانا، یعنی جب نور روشنی جا رہی ہوتی ہے، اندھیرا آ رہا ہوتا ہے، اس وقت پوشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، خفا پیدا ہو جاتا ہے، چیزیں صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور مزید جس طرح روشنی جاتی رہتی ہے اندھیرا بڑھتا رہتا ہے، تو اس وقت کو دلس کہتے ہیں، اور تدلیس بھی اسی لفظ سے مشتق ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدلیس مشتق منہ کا معنی بھی بیان فرما دیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ معنی اصطلاحی اور معنی لغوی کے درمیان مناسبت بیان فرما رہے ہیں، چونکہ معنی لغوی کے اندر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے، اسی طرح معنی اصطلاحی کے اندر بھی فریب دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ معنی لغوی میں سامان کے عیب کو چھپایا جاتا ہے، اسی طرح حدیث کی سند میں جو سند کا عیب ہوتا ہے، اگر راوی ضعیف ہے تو ضعیف ہونے کی وجہ سے بھی راوی اپنے شیخ کو گھرا دیتا ہے، تو راوی نے جو حدیث کا عیب تھا، یعنی ضعیف راوی کو اگر وہ ذکر کر دیتا تو پوری سند پوری حدیث ضعیف ہو جاتی، لیکن اس نے اپنے شیخ کو جو کہ ضعیف تھا اس کو بیچ میں سے حذف کر دیا، اور جو سند کا عیب تھا اس عیب کو چھپا لیا۔ تو معنی لغوی اور معنی اصطلاحی دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں عیب کو چھپایا گیا ہوتا ہے،
اور دھوکہ دیا گیا ہوتا ہے، دونوں معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے، اس وجہ سے حدیث مدلس کو مدلس کہتے ہیں۔ سمیہ بہ لاشتراکہما فی الخفاء، حدیث مدلس کو مدلس اس وجہ سے کہا گیا لاشتراکہما، ان دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے، یعنی معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے مشترک ہونے کی وجہ سے فی الخفاء پوشیدگی میں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدلس کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وقال شیخ وحکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث، جس سے تدلیس ثابت ہو جائے اس کا حکم یہ ہے کہ انہ لا يقبل منہ، کہ اس سے حدیث کو قبول نہ کیا جائے، الا مگر اذا اس وقت قبول کیا جائے صرح بالتحدیث، جب وہ واضح انداز اپنائے اور تحدیث کی صراحت کرے، یعنی اگر وہ عن فلان یا قال فلان کے ذریعے حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، وہ حدیث ضعیف کہلائے گی، اگرچہ وہ خود ثقہ راوی ہی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ تدلیس کرتا ہے، وہ مدلس ہے، تو جب اس کا مدلس ہونا ثابت ہو گیا تو اس کی روایت جو عن یا قال کے ذریعے کی جائے گی وہ روایت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور سند میں سماع کی صراحت نہ کرتے، یعنی اس بات کی وضاحت نہ کر دے صاف الفاظ میں کہ یہ حدیث میں نے خالد سے سنی ہے، جب تک وہ یہ نہیں کرے گا اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ حکم التدلیسی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تدلیس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم اثر ہیں، اور انہوں نے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر کی شرح بھی لکھی نتیجۃ النظر کے نام سے۔ امام شمنی فرماتے ہیں التدلیس حرام عند الائمۃ، تدلیس کرنا حرام ہے، ناجائز ہے ائمہ کے نزدیک، یعنی چاروں ائمہ کے نزدیک، اور ان کے ماننے والے مقلد جو ہیں محدثین اور فقہاء کے نزدیک تدلیس حرام ہے۔ رویہ عن وکیع، امام وکیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں ان سے روایت کی گئی ہے یہ بات کہ وہ فرماتے ہیں انہ قال لا يحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس الحدیث، کہ جب کپڑے کا عیب چھپانا جائز نہیں، فکیف بتدلیس الحدیث، تو حدیث کا عیب چھپانا یعنی سند کا عیب چھپانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح کپڑے کا عیب چھپانا ناجائز ہے اسی طرح سند کا عیب چھپانا بھی ناجائز ہے۔ وبالغ شعبۃ فی ذمہ، امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدلیس کرنے کی بہت ہی زیادہ مذمت بیان فرمائی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیلاً مدلس کی روایت کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ حکم روایت المدلسی، مدلس کی روایت کا حکم۔ مدلس کی روایت کے حکم کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے اور 6 اقوال اس کے بارے میں منقول ہیں، 6 مذاہب، 6 موقف اس کے بارے میں منقول ہیں۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 موقف بیان فرمائے ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلسی، تحقیق علماء نے، محدثین نے اختلاف کیا ہے مدلس کی روایت کو قبول کرنے میں۔ ذہب فریق من اہل الحدیث والفقہ، محدثین اور فقہاء کا ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے ان تدلیس جرح، تدلیس کرنا ایک عیب ہے، جس طرح راوی میں جھوٹ بولنا عیب ہے، کثرت نسیان عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے تدلیس بھی ایک عیب ہے۔ ان من عرف بہ، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تدلیس کرتا تھا، لا يقبل حدیثہ مطلقاً، اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، مطلقاً قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ تحدیث کی صراحت کرے یعنی خود سننے کی وضاحت کرے یا وضاحت نہ کرے، مطلقاً قابل قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ قول جمہور کا نہیں۔ دوسرا موقف، دوسرا قول یہ ہے وقیل یقبل، مدلس کی روایت
قابل قبول ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کب قابل قبول ہے اور کب قابل قبول نہیں۔ یہاں پر بھی گویا کہ مطلقاً مدلس کی روایت قابل قبول۔ تو یہ دونوں ہی قول مفتہ بہ اور راجح نہیں، راجح اور مفتہ بہ قول آگے آ رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُولِ تَدْلِيسِ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابْنِ عُيَيْنَةَ۔ جمہور محدثین اور فقہا اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کی تدلیس قبول ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات جان لی گئی ہے کہ انہ لا یدلس الا عن ثقۃ، کہ وہ ثقہ راوی ہی سے تدلیس کرتا تھا، کابن عیینہ تھا، جیسا کہ امام ابن عیینہ، یعنی راوی خود بھی ثقہ تھا اور جس کو وہ بیچ میں سے گھراتا تھا وہ بھی ثقہ تھے۔ تو اگر مدلس راوی صرف ثقہ راوی ہی کو گھراتا ہے، ضعیف راوی کو نہیں گھراتا، صرف ثقہ راوی ہی سے تدلیس کرتا ہے، تو اس کی تدلیس قابل قبول ہے، اگرچہ وہ سما کی صراحت نہ کرے۔ وَإِلَى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى سَمَاعِهِ بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا۔ اور جمہور محدثین اور فقہا کا گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ اس کی تدلیس قابل قبول نہیں، اس کی تدلیس مردود ہے۔ من کان یدلس عن الضعفاء وغیرہم، جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے بھی تدلیس کرتا تھا، یعنی جو مدلس ثقہ راوی کو بیچ میں سے گھراتا ہے اور ضعیف راویوں کو بھی گھراتا ہے، دونوں سے تدلیس کرتا ہے، تو اس کی روایت کردہ حدیث مدلس قابل قبول نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یا نصا وہ وضاحت کر دے علی سماعہ، اس حدیث کے سننے کی وضاحت کر دے صاف الفاظ میں، اور یوں کہے سمعت کہ میں نے یہ حدیث خالد سے، مثلا خالد سے سنی ہے، او حدثنا یا خالد نے ہمیں بیان کیا ہے، او اخبرنا او انبأنا یا خالد نے ہمیں خبر دی ہے۔ جب تک وہ صراحت نہیں کرے گا تحدیث کی، سما کی صاف الفاظوں میں، اس کی روایت کردہ حدیث مدلس قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسباب التدلیسی، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے تدلیس کے اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ تدلیس پر کون سی چیز ابھارتی ہے، تدلیس کس وجہ سے کی جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں والباعث علی التدلیس قد یکون لبعض الناس غرض فاسد، اور تدلیس پر ابھارنے والی چیز قد یکون کبھی کبھار ہوتی ہے بعض لوگوں کے لیے غرض فاسد، یعنی غلط مقصد کی وجہ سے وہ تدلیس کرتے ہیں۔ اور وہ غلط مقصد کیا ہے؟ وہ غلط مقصد یہ ہے کہ مثل اخفاء السماع من الشیخ لصغر سنہ او عدم شہرتہ وجائہ عند الناس، مثلا شیخ کی عمر جس کو اس نے گھرایا ہے راوی نے، اس شیخ کی عمر راوی سے بہت ہی کم ہوتی ہے، تو وہ اس میں اپنی تذلیل سمجھتا ہے، اپنے لیے عیب سمجھتا ہے کہ میں اپنے سے کم عمر راوی کا نام کس طرح ذکر کروں، لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو بہت چھوٹوں سے روایت بیان کرتا ہے، بہت چھوٹوں سے حدیثیں سنتا ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں، لیکن اس کی نظر میں یہ عیب تھا اس غرض فاسد کی وجہ سے کہ لوگوں کی نظروں میں معیوب نہ ہو جاؤں، اس وجہ سے اس نے اپنے کم عمر شیخ کو، کم عمر استاد کو بیچ میں سے گھرا دیا۔ او عدم شہرتہ وجائہ عند الناس، یا تو استاد کی عمر کم ہوتی ہے اس وجہ سے راوی اس کو بیچ میں سے گھرا دیتا ہے، یا پھر وہ راوی یعنی راوی کا جو شیخ ہے وہ شیخ لوگوں کے درمیان زیادہ مشہور نہیں ہوتا، تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن راوی اس کو عیب سمجھتے ہوئے اپنے استاد کو سند میں سے گھرا دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان وہ مشہور نہیں، لوگوں کے درمیان وہ معروف نہیں، تو اس غرض فاسد کی وجہ سے تدلیس کی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار راوی اپنے شیخ کو اس وجہ سے بھی گھرا دیتا ہے کہ اس کا شیخ ضعیف ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شیخ کو ذکر کر دیں تو حدیث ضعیف ہو جائے گی، تو وہ حدیث سند کا عیب چھپانے کی وجہ سے اپنے استاد کو حذف کر دیتا ہے تاکہ اس کی سند تسلیم کی جائے
اور صحیح سمجھی جائے۔ تو یہ تینوں کی تینوں غرضیں فاسد ہیں، غلط ہیں، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تدلیس کے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور اس تدلیس کے درمیان کہ جو بعض ائمہ مثلا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعمش، امام سفیان ثوری اور ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو تدلیس واقع ہوئی ہے اس تدلیس کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں والذی وقع من بعد الاکابیر لیس لمثل ھذا، اور وہ تدلیس یعنی صورتاً وہ تدلیس تھی، حقیقتاً وہ تدلیس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غرض فاسد نہیں ہے۔ غرض فاسد کی وجہ سے وہ شیخ کو نہیں گراتے تھے، لیکن چونکہ وہ شیخ کو گراتے تھے تو شیخ کے گرانے کے اندر صورتاً اس کو تدلیس کہا گیا۔ والذی وقع من بعد الاکابر، اور صورتاً وہ تدلیس جو واقع ہوئی ہے بعض اکابر سے، لیس لمثل ھذا، وہ اس غرض فاسد کی وجہ سے نہیں تھی۔ جو ہم ما قبل میں غرض فاسد پڑھ کر آ چکے کہ راوی اپنے شیخ کو یا تو اس وجہ سے گرا دیتا ہے کہ اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے، یا اس وجہ سے گرا دیتا ہے کہ وہ مشہور نہیں ہوتا، یا اس وجہ سے گرا دیتا ہے کہ وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کی تینوں غرض فاسد تھی۔ غرض فاسد کی وجہ سے راوی اپنے شیخ کو گرا دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ائمہ اپنے شیخ کو یا اپنے شیوخ کو بیچ میں سے حذف کر دیا کرتے تھے اور سند کو مختصر کر دیا کرتے تھے، تو اس کے اندر ان کی غرض یہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کی عمر کم ہے، یا وہ مشہور نہیں ہیں، یا وہ ضعیف ہیں، بل من جہتی وثوقہم بصحت الحدیث، بلکہ ان ائمہ کو حدیث کی صحت پر کامل اعتماد ہوتا تھا۔ یعنی یہ بات جانتے تھے کہ جو حدیث ہم سے بیان کی گئی ہے، ہمارے استادوں نے جو بیان کی ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا اگر ایک محدث نے 10 استادوں سے حدیث سنی ہے اور ان 10 استادوں نے کسی ایک استاد سے حدیث سنی ہے، تو یہ ائمہ یا تو ان 10 کو حذف کر دیا کرتے تھے یا ان میں سے کسی کو حذف کر دیا کرتے تھے اور ڈائریکٹ اپنے دادا استاد کا نام ذکر کر دیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان محدثین کو حدیث کی صحت پر کامل اعتماد حاصل ہوتا تھا، اور اس بات پر ان کو یقین تھا کہ جو ہمارے استاد ہیں یہ ثقہ ہیں۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں بل من جہتی وثوقہم بصحت الحدیث واستغنائہم بشہرت الحال، بلکہ حدیث کی صحت پر ان کے کامل اعتماد ہونے کی وجہ سے، واستغنائہم اور ان کے بے نیاز ہونے کی وجہ سے، بشہرت الحال حال کی شہرت سے، یعنی مشہور ہونے سے۔ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ہم اثر اپنے شیوخ کو بیچ میں سے حذف کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ شیوخ ان کے نزدیک مشہور تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ جو شیوخ ہم حذف کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ثقات ہیں۔ صرف حدیث کی سند کو مختصر کرنے کی وجہ سے یہ محدثین، یہ ائمہ اپنے شیوخ کو بیچ میں سے گرا دیا کرتے تھے اور وہ ائمہ ثقہ ہوتے تھے۔ لہذا صورتاً یہ تدلیس کہلائی گئی، حقیقتاً یہ تدلیس نہیں۔ لہذا ان ائمہ کی جو تدلیس ہے عن یا قال کے ساتھ، تو وہ تدلیس قابل قبول ہے، وہ حدیث مدلس قابل قبول ہے، وہ ضعیف نہیں کہلائے گی۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس موقف کی تائید میں امام شمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام لے کر آئے۔ مصنف فرماتے ہیں قال شمنی، امام شمنی نے فرمایا یحتمل، احتمال اس بات کا ہے کہ ان یکون قد سمع الحدیث من جماعت من الثقات عن ذالک الرجل، کہ ان ائمہ میں سے جن کا بھی نام لیا گیا، ان ائمہ میں سے کسی امام نے کوئی حدیث سنی ہو من جماعت من الثقات، ثقہ راویوں کی ایک جماعت سے ایک حدیث سنی ہو، اور اس ثقہ راویوں کی جماعت نے وہ حدیث کسی ایک شخص سے سنی ہو، عن ذالک الرجل، ایک شخص سے سنی ہو۔ اب وہ ائمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا تو اپنے تمام کے تمام استادوں کو حذف کر دیتے ہیں یا کسی ایک استاد کو حذف کر دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ جس سے ان کے استادوں نے حدیث سنی تھی ڈائریکٹ اس راوی کا نام ذکر کر دیتے ہیں۔ اور وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس راوی پر ان کو کامل اعتماد حاصل ہوتا ہے،
اس ایک راوی کا ذکر کر دینا یعنی دادا استاد کا ذکر کر دینا وہ کافی سمجھتے تھے۔ دادا استاد کا ذکر کر دینا ان کے نزدیک کافی ہوتا تھا۔ دادا استاد کا ذکر کر دینا ان کو مستغنی کر دیا کرتا تھا اس بات سے کہ وہ اپنے استادوں کا ذکر کریں۔ اسی کو امام شمونی فرماتے ہیں فَاسْتَغْنَىٰ بِذِكْرِهِ، تو اس شیخ کے ذکر کرنے نے راوی کو مستغنی کر دیا، عن ذکر احدہم، اپنے استادوں میں سے کسی ایک کے نام کو ذکر کرنے سے، او ذکر جمیعہم، یا تمام استادوں کے نام ذکر کرنے سے مستغنی کر دیا۔ کیوں؟ لتحققہ بصحۃ الحدیث عنہ، یہاں پر فیہ کی جگہ عنہ زیادہ مناسب ہے۔ لتحققہ بصحۃ الحدیث عنہ، کیونکہ اس محدث کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہو چکی ہوتی ہے۔ کیا بات؟ کہ بصحۃ الحدیث عنہ، کہ میرے استادوں نے اس راوی سے، اس شیخ سے جو روایت لی ہے یہ روایت صحیح ہے، اس وجہ سے وہ اپنے استادوں کو بیچ میں سے حذف کر دیتے ہیں اور اس دادا استاد کے ذکر کو ہی کافی سمجھتے تھے۔ کما یفعل المرسل، جیسا کہ ارسال کرنے والا کرتا ہے، یعنی مرسل جو ہوتا ہے وہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے اس واسطے کو گھرا دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی جو عنصر پایا جاتا ہے وہ عنصر یہی ہوتا تھا کہ اس مرسل کو اس حدیث کی صحت پر کامل وثوق حاصل ہوتا تھا، اور جس سے اس نے روایت کیا ہے اس پر بھی اس کو اعتماد ہوتا تھا کہ اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کی بالکل صحیح ہے۔ اپنے استاد پر بھی کامل اعتماد ہوتا تھا اور اس کی بیان کردہ حدیث پر بھی کامل اعتماد ہوتا تھا۔ اس وجہ سے مرسل اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہوتا تھا استاد کا اس کو حذف کر دیا کرتا تھا اور ڈائریکٹ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا کرتا تھا۔ تو جس طریقے سے مرسل کو کامل اعتماد حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان ائمہ کو بھی احادیث پر اور احادیث روایت کرنے والے استادوں پر کامل اعتماد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے استادوں کو حذف کر دیا کرتے تھے سند کو مختصر کرنے کے لیے، نہ کہ کسی غرض فاسد کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم حدیث سیکھ کر سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔